نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد ایک ایسی تسبیح آپ کو پڑھنی ہے جس کو پڑھنے سے غیب سے 700 کروڑ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی عزیز ہے اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت خود کرنے کا عہد کیا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ باقی جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیتوں میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبردست زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، اس کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت ہی بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ناظرین۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کا جو ایک ذاتی جو شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، اب وہ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے، ہم نے ایک سلسلہ آغاز کیا ہے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں، اگر آپ بھی اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا، جو قافلہ ہے، اس کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے گئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے،
اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے۔ ہم سستی ہیں اور بعد میں پریشان رہتے ہیں، اور ادھر ادھر ہم پھر سڑتے پھرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکال کر ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے، مختصر سا ایک عمل ہے۔ اور جو لوگ روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے، اور وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ ان سے ایسی غیبی مدد کی کرتا ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں، تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا، اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ کہ یہ سب سے پہلے تو آپ نے جو آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تبھی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ لیکن مردوں، کیونکہ ہمارے جو ایک اور کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں جو دیکھ رہی ہے، وہ یہ کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے تو اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے۔ ناظرین، جو فرض نماز کے بعد باجماعت نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، وہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس کے لیے عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق یہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاق یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورت الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت پڑھنی ہے۔ اور 10 مرتبہ آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر درود پڑھنا اسٹارٹ کر دیں، ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ دعا مانگنا شروع کر دیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سورت المزمل آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورت المزمل پڑھنی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دوبارہ دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اس وظیفے کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، جو آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار کرنے کی برکت سے ایسا نواز دے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز کی دعا میں بھی شریک ہونا ہے، پھر آپ نے اپنا عمل اسٹارٹ کرنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ اگر کوئی میرا بھائی چاہتا ہے کہ وہ اس عمل کو 1 ہفتے تک کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو 1 ہفتے تک کر سکتا ہے، یا پھر جب اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ پریشان لگ رہا ہے کہ میں پریشان ہونے والا ہوں، تب وہ اس عمل کو کر لے۔ زندگی میں ایک بار اس عمل کو آپ لوگ لازمی کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔